بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ نہروان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف لوٹ آئے۔ واپسی پر آپ ہی کے لشکر کے ایک باغی گروپ یعنی خوارج نے آپ کے خلاف خروج کر دیا اور لا حکم الا للہ یعنی فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں کا نعرہ بلند کر کے تحکیم ثالثی کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے آپ کے خلاف اس قدر طوفان و بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ وہ مسجد میں کھڑے ہو کر چیختے کہ لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر فرماتے کلمات حق اریدہ بہل باطل، کہ برحق کلمے سے باطل مراد لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا اور ان کی حاملہ بیوی کو قتل کر کے اس کا پیٹ چاک کر دیا، حالانکہ وہ بیچاری اس ماہ زچگی کی حالت میں تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ظلم کی خبر پہنچتی تو انہوں نے ان کی طرف پیغام بھیج کر پوچھا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ خوارج نے جواب دیا کہ ہم سب نے اسے قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف 10,000 کا لشکر لے کر نکلے اور نہروان میں ان کے خلاف جنگ لڑی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمیں اسحاق بن عیسیٰ الطبہ نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن سلیم نے عبداللہ بن عثمان بن خصیم سے اور اس نے عبید اللہ بن ایاز بن عمرو القاری سے بیان کیا کہ ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن شداد اپنی عراق سے واپسی پر ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسی عرصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق میں خارجیوں سے جنگ لڑی تھی اور یہ وہیں سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے اس سے کہا اے عبداللہ بن شداد، میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں اس کے متعلق سچ سچ بتاؤ گے، مجھے اس قوم کے متعلق بتاؤ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سچ نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا تو مجھے ان کا قصہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ جب حضرت علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معاہدہ کیا اور 2 آدمیوں کو ثالث مقرر کیا تو 8,000 قرہ نے آپ کے خلاف خروج کیا۔ چنانچہ وہ لوگ کوفہ کے ایک طرف ہرورہ کے مقام پر جمع ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعنہ زنی کرنے لگے، تو نے اس قمیص کو اتار دیا جو اللہ نے تجھے پہنائی تھی، اور اس نام یعنی امیر المومنین سے دستبرداری اختیار کی جو اللہ نے تیرا رکھا تھا۔ پھر تو نے مزید غلطی یہ کی کہ اللہ کے دین میں لوگوں کو حکم بنایا جبکہ اللہ کے سوا اور کوئی حکم نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان باتوں کی خبر پہنچی جن کی بنا پر وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کر رہے تھے اور آپ سے جدا ہو رہے تھے، تو آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ امیر المومنین کے پاس ہر آدمی قرآن لے کر حاضر ہو۔ جب سارا گھر قرآن سے بھر گیا تو آپ نے بڑا مصحف منگوا کر اپنے سامنے رکھا اور اس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے اے مصحف لوگوں کو بتا۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو محض ورق پر سیاہی ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے ہم بولتے ہیں، نہ کہ یہ بولتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے اور تمہارے ان ساتھیوں خوارج کے درمیان جو کوفہ سے باہر نکلے ہیں اللہ کی کتاب ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالی مرد اور عورت کے جھگڑے کی صورت میں فرماتا ہے اگر تم لوگ ان دونوں یعنی میاں بیوی کے درمیان ناچاکی سے ڈرو
تو ایک منصف مرد والوں کی طرف سے اور ایک منصف عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔ اگر وہ دونوں ان کے درمیان صلح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کر دے گا۔ غور کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خون کی حرمت مرد اور عورت کی ناچاکی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہ مجھ پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ کرتے وقت صرف کتبہ علی ابن ابی طالب کیوں لکھا، یعنی اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کیوں نہیں لکھا، حالانکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش سے مصالحت کی غرض سے حدیبیہ میں تشریف فرما تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، تو ہمارے پاس سہیل بن عمرو قریش کا کمشنر معاہدہ بن کر آیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصالحت کے معاہدے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو وہ کہنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو۔ آپ نے فرمایا، ہم کیسے لکھیں؟ اور کہنے لگا، لکھو بسمک اللہم۔ بعد ازاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکھو محمد رسول اللہ۔ تو وہ کہنے لگا، اگر میں جانتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کی مخالفت نہ کرتا۔ چنانچہ آپ نے لکھا، حَتَمَا صالح محمد بن عبد اللہ قریشن۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب اور آخرت کے دن اچھائی کی امید رکھتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ کا طرز عمل بہترین نمونہ ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ جب ہم ان کے لشکر کے درمیان پہنچے تو ابن القوا نے لوگوں کو خطبہ دینا شروع کر دیا اور کہا، اے قرآن کے حاملین، یہ شخص عبداللہ بن عباس ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اسے نہ جانتا ہو تو میں کتاب اللہ سے اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ وہ ہے جس کے متعلق اور جس کی قوم کے متعلق قوم خاصمون کے الفاظ نازل ہوئے ہیں۔ اسے اس کے ساتھیوں کے پاس واپس بھیج دو اور اس کے ساتھ کتاب اللہ سے مباحثہ نہ کرنا۔ لیکن اس کی قوم کے خطبہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، ہم اللہ کی کتاب کے حوالے سے اس سے گفتگو کریں گے۔ اگر اس نے ہمارے علم کے مطابق حق پیش کیا تو اس کی پیروی کریں گے، اور اگر باطل پیش کیا تو ہم اسے لاجواب کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب اللہ کے حوالے سے بحث کی، تو ان میں سے 4000 افراد توبہ طائب ہو کر واپس لوٹ گئے، جن میں ابن القوا بھی تھا، اور وہ انہیں لے کر کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی خارجیوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ ہمارے درمیان اور ہمارے مخالفین کے درمیان جو کچھ طے ہوا ہے اس کا تمہیں پتہ چل چکا ہے، لہٰذا امت محمدیہ کے درمیان اتفاق ہو جانے تک تم جہاں چاہو سکون اختیار کرو، اور ہم اس وقت تک تم سے جنگ نہ کریں گے جب تک تم بے گناہوں کے قتل کرنے اور ڈاکہ زانی کرنے اور ذمہ توڑنے سے باز رہے، اور اگر تم یہ جرائم کرو گے تو ہم تمہارے جرائم کے مطابق تم سے لڑیں گے، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے ابن شداد، کیا پھر بھی آپ ان سے لڑے؟ تو عبداللہ بن شداد نے کہا، اللہ کی قسم، انہوں نے اس وقت تک ان کی طرف فوج کشی نہ کی جب تک انہوں نے رہزانی نہ کی اور ناحق خون نہ کیا اور اہل ذمے کے مال و جان کو حلال نہ سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم، کیا واقعی ایسا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ایسا ہی ہوا۔
آپ فرمانے لگیں، وہ کیا بات ہے جو اہل ذمے کی زبانی مجھ تک پہنچی ہے؟ وہ کہتے ہیں ذوالثدی، ذوالثدی یعنی پستان والا شخص۔ اس نے کہا، میں نے اسے دیکھا اور اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقتولین کے درمیان کھڑا تھا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو ان میں سے ہر کوئی صرف اتنا ہی بتا رہا تھا کہ میں نے اسے فلاں فلاں قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اس کے متعلق کوئی یقینی خبر بیان نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اہل عراق کے بقول وہ کیا بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص پر کڑے ہو کر کہی؟ عبداللہ بن شداد نے کہا، میں نے آپ کو وہاں پر کہتے ہوئے سنا، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ ام المومنین نے فرمایا، اللہ حضرت علی پر رحم فرمائے۔ صدق اللہ و رسولہ ان کا تقیہ کلام تھا کہ وہ جب کسی تعجب انگیز چیز کو دیکھتے تو فرماتے تھے صدق اللہ و رسولہ، لیکن اہل عراق ان کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے کلام میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں۔ اور خارجیوں کی تعداد 1000 تھی جو موت کے گھاٹ اتر گئی، جبکہ حضرت علی کے لشکر میں صرف 4 اور بعض روایت میں 7 افراد شہید ہوئے۔ اور ان کے درمیان وہ پستانوں والا ٹھنڈا ہرخوس بن ظہیر بھی تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتولین میں تلاش کیا تھا۔ اور یہ واقعہ اسی طرح ہوا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگی بتایا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ فرقہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کے وقت نکلے گا، اسے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان کے مقتولین میں پستانوں والا بھی ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے مقتولین میں تلاش کر رہے تھے۔ جب وہ مل گیا تو آپ نے شکرانے کے طور پر اللہ کو سجدہ کیا، کیونکہ وہ جان گئے کہ آپ حق پر ہیں۔ اس بیان کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو دیکھیں جس کا نام ہے شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔